جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، حضور نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے کس کے لیے؟ جو روزہ دار ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو روزہ دار نے روزہ رکھتے ہوئے لغو یا بے حیائی کی باتیں کی تھیں، اس سے رب تعالی اس کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، یہ اس لیے بھی ہے کہ جو مسکین ہے، جس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، تو وہ جو تم مدد کر دیتے ہو اس سے اس غریب اور مسکین کی مدد ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے کھانے کا انتظام کر سکے۔ تو دیکھیں کہ اگر آپ اسی حدیث پہ غور کریں تو اسلام جو ہے وہ کس قدر ہمیں جہاں عبادات کی طرف رغبت دلاتا ہے، وہاں ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا، غریب ہے تو اس کی مدد کرنا، اس طرف بھی جو ہے رب تعالیٰ جو ہے وہ اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے وہ ترغیب دیتی ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، کہ جو صدقہ فطر کو نماز عید کو ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ مقبولہ ہے، یعنی رب تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ جو ہے قبولیت کے ساتھ بڑا ہوا صدقہ جو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال کلیئر کرتا جاؤں کہ صدقہ فطر دینے کا بہتر وقت کون سا ہے؟ تو صدقہ فطر دینے کا جو بہتر وقت ہے، جو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، وہ جیسے آج طلوع فجر کے بعد نماز عید کے درمیان جو ٹائم تھا، ہم اب عید نماز ادا کر رہے ہیں، تو طلوع فجر سے ابھی جو یہ سارا وقت گزرا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اور یہ وقت سب سے افضل وقت ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر کو ادا کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز یہاں پہ ہم ختم کریں گے کہ اگر آپ نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکے تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، اس نے صدقہ فطر ادا کر دیا لیکن وہ صرف صدقہ ہوگا،